میں اپنے ان بھائیوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں جو ہمارے بھائی لوگ ہیں، جو ہمارے دوست لوگ ہیں۔ انسان کے روپ میں ہماری بھائی ہے، انسان کی اولاد ہے تو ہماری بھائی ہی ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے، کچھ بھٹکے ہوئے ہے، آدم کی اولاد ہے، ہماری بھائی ہے۔ ہم بھی آدم کے اولاد میں سے ہے، ہمارے بھائی میں سے جو لوگ یہ چاہتے ہیں اور یہ کہتے بھی ہیں، جو نان مسلم ہے، جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، جو اللہ کو اپنا رب نہیں مانتے، ایسے جو ہمارے بھائی ہے دنیا بھر میں، دیش بھر میں، ہمارے آس پاس ہر جگہ ہوتے ہیں۔ حق اور باطل جو ہے اکٹھا چلتی ہے اور یہ چلتا رہے گا جب تک پشچم سے سورج نہیں نکلتا، تو چلتا رہے گا۔ حق اور باطل کی ٹکراؤ، لڑائی جو ہے چلتا رہے گا، لیکن جیت ہمیشہ حق کی ہوگی، باطل کی ہار ہوگی، اور باطل پر جو ہے قیامت قائم ہوگی۔ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب ایک بھی حق پر چلنے والا نہیں ہوگا، دین اسلام پر چلنے والا نہیں ہوگا، اللہ کی عبادت بندگی کرنے والا، اللہ کا نام لینے والا تک دنیا میں جب تک ایک بھی نہیں رہے گا، تب بھی قیامت قائم ہوگا۔ یعنی یہ سارا کائنات، یہ سارا جہان، یہ ساری چیزیں توڑ پھوڑ ہو جائے گا۔ تو میرے دوستوں، جو ہمارے بھائی ہے، جو اسلام کو پسند نہیں کرتے اور اللہ کو اللہ نہیں مانتے، اللہ کو اپنا رب نہیں مانتے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا راہبر نہیں مانتے، رسول نبی نہیں مانتے، تو میں ان کے لیے ایک بات بتا دوں میرے دوستوں، آپ جو بھی کر رہے ہو اس پہ بھی اللہ کا نظر ہے، اللہ اس پر بھی جاننے والے ہے، اور جو ہم کر رہے ہیں اس پر بھی اللہ کا نظر ہے، اس پر اللہ جاننے والے ہیں۔ تو ہم جو بھی کریں دنیا میں، یہاں کوئی روک ٹوک تو نہیں ہے، کیونکہ یہاں حق اور باطل اکٹھا چلتا رہے گا۔ یہ جزا سزا کا جگہ نہیں ہے، ایسی نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی اگر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کو اپنا رب مانتا ہے، اسلام پر زندگی گزر رہا ہے، کہ یہاں پر جو ہے آسمان سے خزانہ اتر آئے گا، یا پھر بہت سارے مٹھائی آ جائے گا، کھانا آ جائے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، یہ بات ہے، اللہ کا رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے، جو اللہ کا مان کے چلتی ہے، جو اسلام کا بدھان مان کے چلتی ہے، جو اللہ کی غلامی کرتی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتی ہے، اس کے ساتھ اللہ کا رحمت ہوتی ہے، اللہ کا مدد ہوتی ہے۔ اللہ جو ہے ایسے بندوں کے دل میں اللہ راحت دیتی ہے، چین و سکون دیتی ہے، پر سکھ دکھ کے ساتھ دنیا چلتی رہتی ہے۔ اور جو اللہ کی نافرمانی کرتی ہے، جو مشرک ہے، کافر ہے، جو اللہ کا دشمن ہے، ایسی بھی نہیں ہے کہ اس پر عذاب ٹوٹ پڑتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے جو اللہ کا نافرمان ہوتی ہے، اللہ کی حکم کو توڑتا ہے، اللہ کو انکار کرتے ہیں، اپنی رب نہیں مانتے ہیں، اس کو اللہ جو ہے دنیا زیادہ دیتی ہے، اس کی جو ہے دنیا کی زندگی بڑی شان شوکت کے ساتھ چلتی ہے۔ تو یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے میرے دوستوں۔ تو ہماری جو نان مسلم بھائی ہے، یا پھر ہمارے مسلمان سماج میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو خود کو مسلمان بتاتے ہیں، مسلمان کے کھاتے میں اپنا نام لکھواتے ہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوتے، وہ منافق ہوتے ہیں، جو کافر سے بھی بڑا کافر ہے۔ جی، جہنم کے سب سے نیچے استھان میں اس کا استھان ہوگا، یعنی کافر سے بھی نیچے استھان میں اس کا رہنے کا جگہ ہوگا، کافر سے بھی بڑا اس کا سزا ملے گا، کافر سے بھی زیادہ بڑی سزا اس کو دیا جائے گا، جو منافق ہوگا، اور وہ منافق جو ہوگا مسلمان کے سماج میں ہوگا، جو خود کو مسلمان بتانے والا ہوگا، مسلمان کے سماج میں وہ رہتا ہوگا، مسلمان کے کھاتے میں نام اپنا لکھواتا ہوگا، لیکن کام جو ہے اس کا سارا اسلام کے خلاف، دین اسلام کے خلاف، سنت کے خلاف، اللہ کے بدھان کے خلاف، تو ایسے لوگ منافق کہلاتے ہیں۔
تو میرے عزیزو دوستو، ہم یہ بات بتانا چاہتے ہیں، جو ہماری بھائی ہے جو نان مسلم ہے، ہم اس سے ہاتھ جوڑ کے یہ کہیں گے کہ اپنے غلط کرتوت سے، غلط کام سے، غلط سوچ سے تھوڑا باہر نکل کے آ جاؤ دوستو۔ جو بھائی جو ہمارے انسان بھائی ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کو مٹا دیں گے، اسلام کو یہ کر دیں گے، اسلام پر چلنے والے مسلمانوں کو ہم مار دیں گے، کاٹ دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، میرے دوست، میرے بھائی، ایسا تم سے کیا، تم سے پہلے بہت آئے ہیں، بہت بڑے بڑے ہستی آئے ہیں، فرعون آئے، نمرود آئے، قارون آئے، سداد آئے، ایسے اور بھی بہت سارے آئے ہیں جس کا بہت دنیا میں مرتبہ ہوا کرتا تھا، دنیا میں جس کا بہت دبدبہ چلتا تھا، جی، بڑا بڑا بادشاہ آیا جو اللہ کا دشمن گزرا، تو اسلام کا دشمن تھا وہ لوگ، جو اسلام کو مٹانے چلا تھا، لیکن وہ مٹ گیا، وہ نام و نشان اس کا خاک میں مل گیا، لیکن اسلام باقی ہے اور باقی آگے بھی رہے گا۔ جو اسلام کو مٹانے کی خیال کرتے ہیں یا پھر سوچ رکھتے ہیں یا پھر زبان سے بولتے ہیں، میرے دوستو، اب سے یہ کام بالکل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ اسلام جو ہے اللہ کا بدھان ہے، اللہ کا بنائی ہوئی۔ ہم مٹ جائیں گے، ہم مر جائیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے۔ ہم جیسا مسلمانوں کو شاید آپ 20، 50، 100، 200، 500، 2000، آپ جو مشرک لوگ ہو، جو نان مسلم ہو، اب چاہو تو مسلمانوں کو مار سکتے ہو، جتنے مسلمان کو تم مارو گے، کاٹو گے، ہتیا کر دو گے، وہ سارے اللہ کے دربار میں شہید کہلائے گا، اس کا مقام بہت اونچا ہو جائے گا۔ اس کا مقام کے بارے میں اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آپ اس کے پیر پکڑنے لگ جاؤ گے، جس سے آپ مارتے ہو، جو ہمارے نان مسلم بھائی جو مسلمان کو مارتے ہو نا، جو داڑھی اور ٹوپی دیکھ کے جو اسلام کو مانتے ہیں، جو سنت کو مان کے چلتے ہیں سماج میں، اس کو تم مارتے ہو، کاٹتے ہو نا، اس کا مقام اس دن جب تم دیکھو گے نا، تو تم افسوس کے سوا تمہارا کچھ نہیں بچے گا۔ تو خیر، جو بھی ہو، تم جو بھی کرو، لیکن ایک بات یہ سمجھ لو، اسلام حق ہے دوستو، اسلام حق ہے، اسلام اللہ کا بدھان ہے۔ اللہ کا بدھان اگر نہ ہوتا تو اس میں بہت سارے تبدیلی ہوتی، پریورتن ہوتا، اس میں بہت کچھ ہوتا، لیکن یہ اسلام میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی پریورتن نہیں ہے جی۔ ہاں، کچھ انسان ایسے ہے، کچھ ہمارے مسلمان سماج میں جو ہے منافق، مسلمان کے شکل میں، مسلمان کا بھیس میں، مسلمان کے نام لے کر بہت سارے بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، بہت سارے نئے اپنی منمانی اس میں ڈالتے ہیں، لیکن اس کا بھی صلہ انہیں مل جاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں ہمیشہ ملنے والے ہیں۔ وہ بہت غلط لوگ ہیں جو منافق ہے۔ تو ہم ہر انسان بھائیوں سے کہیں گے، میرے دوستو، حق کو کوئی مٹا نہیں سکتا اور حق پر چلنے والوں کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ جس دن اس دنیا سے حق ختم ہو جائے گا، حق پر چلنے والا نہیں رہے گا، اسی دن قیامت قائم ہوگا، اسی دن یہ دھرتی، یہ آسمان، یہ سب کچھ جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہم دیکھ نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں پاتے ہیں، دنیا میں ایسے بہت ساری چیز ہے جو ہماری آنکھوں سے اجھل ہے، آنکھوں سے دور ہے، جو ہماری آنکھ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے، ہمارا علم، ہم اس کے بارے میں علم حاصل بھی نہیں کر سکتے، بڑے بڑے سائنس بھی اب تک اس بارے میں علم حاصل نہیں کر پائے۔ جو اللہ نے بنایا، سجایا، اللہ کی قدرت میں وہ سارے چیز ہے، جو دنیا میں ہے، جو سمندر کے نیچے ہے، جو آسمان کے اوپر ہے، جو آسمان اور زمین کے درمیان میں ہے، وہ بہت سارے چیز جو ابھی بھی سائنس کو بھی پتہ نہیں چلا۔ سائنس جو ہے اب تک صرف 100 میں سے 7 یا 8% علم حاصل کیا ہے دنیا کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، اللہ کی قدرت کے بارے میں۔ باقی سب کے سب بڑے بڑے سائنس وگیان جو ہے وہ سارے تھک گئے ہیں، خاموش ہو گئی ہے، اور تھوڑی بہت جانکاری حاصل کی ہے 7%، 8%، اسی سے جو ہے
कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तकब्बुर करने वाला, घमंडी होते हैं, जो अल्लाह का दुश्मन होते हैं, उसी पर थोड़ी सी जानकारी पर जो है उछलते हैं। और जो सच्चा इंसान होते हैं, जो सच में अच्छा इंसान होते हैं, जो साइंस विज्ञान होते हैं, वो जो है एक अल्लाह के सामने सर झुका लेते हैं, अल्लाह के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं। और यही लाजमी है, यही हकीकत है जी। तो मेरे दोस्त, हम सारे इंसानों का, सारे कायनात का, सारे सृष्टि जगत का रब है, रब जो है, पालने वाला जो है, वो एक अल्लाह ही है जी। तो मेरे दोस्त, अब हमारा इख्तियार दिया है हमें, हम इंसानों को, हम मान के चले या ना मान के चले। हम मान के चलेंगे, फर्माबरदार बन के चलेंगे, तो इसके लिए जो है अल्लाह के पास बड़ा फजीलत है, बड़ा पुरस्कार की व्यवस्था है, बड़ा कामयाबी की व्यवस्था है जी, इनाम का व्यवस्था है। और अगर हम नहीं मान के चलेंगे, अगर हम नाफरमानी करके दुनिया से चले जाएंगे, तो इसके लिए बड़ा अजाब का भी इंतज़ाम है। तो मेरे दोस्तों, इंसान बन के हम दुनिया में आए हैं, हमारा इसमें कोई बहादुरी नहीं है, तो अल्लाह का रहम है। तो हम इंसान बन के मरने की सोचें और इंसान बन के मरने की कोशिश करें, फिर अल्लाह हमारे ऊपर जो है रहम करेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस्लाम को जानो जी, इस्लाम को जानने की कोशिश करो, फिर देखो आपके अंदर इस इंसानियत आएगा, आपके शरीर में, आपके संसार में, अपने दिल में चैन और सुकून का एक झंकार मिलेगा जी। चैन, सुकून, अमान आपके जिस्म में भी आएगा और जहन में भी आएगा और दिल में भी, कल्ब में भी आपका चैन सुकून आएगा, समाज को शांति मिलेगा। तो मेरे दोस्त, तो हम इतना ही कहेंगे, हमारे पास ज़्यादा इल्म नहीं है, हम बहुत थोड़े जानने वाले लोग हैं दोस्तों, पर जितना जानते हैं उतना हम मान के चलने की कोशिश करते हैं और लोगों तक हक़ बताने की कोशिश करते हैं, और ये हमारी ज़िम्मेदारी है। उस रब का हुक्म है हमें कि हक़ तुम भी जानो, हक़ पर तुम भी चलो और लोगों तक हक़ पहुंचा दो, जो सही है वो लोगों तक पहुंचा दो, लोगों को बता दो। ठीक है मेरे यारों, अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।